ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحمیدات و تمجیدات، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین اسباب المسبب کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ انگن لا تعداد اور بے شمار درود اور سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس و اطہر مبارک پر مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میری باپردہ ہم نشین، میری بہنیں اور میری مائیں، خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کو نیک اعمال سے پر مزین لمبی زندگی عطا فرمائے اور عمل صالح کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس بابرکت محفل کے اندر دو چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اس لیے تمام سامعین کرام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کا خطبہ جمعہ انتہائی دل کی عطا گہرائیوں سے سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے سورہ عمران کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر گفتگو کا جو انداز ہے وہ انتہائی نرالا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین یا ایھا الناس کہہ کر پکارتے ہیں، تو کہیں پر اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان دونوں اندازوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سے جہاں پر اللہ پاک لفظ ایمان کا اور ایمان والوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ انداز انتہائی خوبصورت ترین انداز ہے اللہ رب العالمین کا، اور جہاں پر خالق کائنات یا ایھا الناس کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ اس ناس کے اندر دنیا کی جتنی بھی انسانیت ہے یا جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں۔ سورہ عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایمان کو کوٹ کیا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ پیغام صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے،
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر یا ایھا الناس، یا ایھا الملائکہ، یا ایھا الجن نہیں کہا، بلکہ لفظ ایمان کا استعمال کیا ہے کہ اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ چاہے معاملہ تجارت کا ہو، کاروبار کا ہو، لین دین کا ہو، رشتہ داریوں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، کسی بھی لحاظ سے تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھو۔ قرآن مجید نے اس چھوٹے سے نقطے کے اوپر سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ کے ڈر کو اپنے سینوں کے اندر بٹھا کے رکھتے ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 جنتیں عطا کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے ایمان والو اور اس کے بعد ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر اس وقت تک دستک نہ دے کہ جب تک کہ تم پورے کے پورے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ لفظ مسلمان قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ در حقیقت مسلمان اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جس کا نام اسلامی ہو، یا جس کا لباس اسلامی ہو، یا جس کا حلیہ اسلامی ہو، یا جس کی شکل و صورت اسلامی ہو۔ در حقیقت حدیث رسول کی روشنی میں مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی قول اور فعل سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو، اور دوسرا مسلمان کا مال اور اس کی جان اس کے شر سے، اس کی باتوں سے، اس کے قول اور فعل سے محفوظ ہو۔ تو در حقیقت ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے، جناب محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمان کا لقب دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر اس وقت تک حاضری نہ دے کہ جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی کہ جب تک کہ تم پورے کے پورے فرما بردار نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تمہیں موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ خوبصورت سی ہیڈنگ اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 2 گروہ تھے، ایک گروہ کفار کا تھا اور ایک گروہ مسلمانوں کا تھا۔ تو لوگ مسلمان اور کافروں کے اندر فرق اس طرح کیا کرتے تھے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ صحابہ کرام کا دور جب شروع ہوتا ہے یا صحابہ کرام کے دور کے بعد جو دور آتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بدعتین بھی پائے جاتے ہیں، کچھ اعتراض کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو تقسیم کر دیا گیا، اب 3 گروہ بن گئے، ایک مسلمان کا گروہ، ایک منافق کا گروہ، ایک بدعتی کا گروہ۔ اس سے اور آگے چلیں، آہستہ آہستہ اختلاف جو ہے وہ پروان چڑھتا گیا، پھر اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آج رچ اور بس چکے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ ہم کن کن ناموں سے، کن کن اختلاف کے ذریعے سے، کن کن جگہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم منسوب کرتے ہیں، اور جس کی اصل وجہ جو ہے وہ اختلاف کی بنتی ہے۔ اس عظیم آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو۔ بڑا عجیب سا فارمولہ چلایا ہوا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں، یہ نماز میں آمین کہتے ہیں، یہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، کون سا کفر کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کفر پر مبنی ہیں؟ نہیں میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک گروہ کام کر رہا ہے کہ وہ اس کا مقصد، منشور، دستور یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکیں۔ ہم پوری دنیا کی جو یہودیت ہے، عیسائیت ہے، جو نان مسلم ہے، ان سب کو ہم اجتماعی طور پر کافر کہتے ہیں، اور ایک مسلمان ہیں جو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں بلکہ مختلف ناموں سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور پکارے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اندر اختلاف کی پرواہ چڑھنے کا۔ تو قرآن مجید نے
اس کو انتہائی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، نفرتیں محبتیں میں تبدیل ہو جائے، اور عزت کے سارے اسباب، ذلت کے سارے اسباب عزت میں شمار ہونا شروع ہو جائیں، تو کیا کرو؟ ایک اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک کو پڑھنا شروع کرو، سمجھنا شروع کرو، اس پر عمل پیرا ہونا شروع کرو۔ پھر مزے کی بات یہ ہے قابل احترام دوستو، آج کے اس دور کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کم سے کم 14 علوم کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اس کے بغیر نہ قرآن آپ سیکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے علوم، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی علم کے ساتھ ہو، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن مجید کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو سب سے زیادہ آسان، سہل، سمجھ میں آنے والا جو کتاب ہوگی، جو علم ہوگا، وہ قرآن مجید کا ہوگا۔ لیکن بڑی سازش کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا خود ترجمہ نہیں پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ رب العالمین بار بار متعدد مقامات پر اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ دنیا کا ہر علوم تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، کیا ایک مظلوم قرآن مجید ہی ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، جو تمہارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ کیا تمہارے سینوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سارے مل کر ایک اللہ کی رسی کو تھام لو۔ قرآن مجید میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی بھی گروہ، جماعت، فرقے کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے اور یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر، رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی تو یہی فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اختلاف ختم ہو تو پھر آؤ اس قرآن مجید کی طرف۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن مجید بار بار یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ بڑا ہی عجیب المیہ ہے اور دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے یہ منظر دیکھتے ہوئے کہ مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے، پیچھے آ کر اپنی نماز پڑھ کر فرار ہو جانا، یا انتظار کرنا کہ جماعت ختم ہو، مولوی صاحب سلام پھیرے تو پھر ہم جا کر اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارا دور دور تک قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمل کرنے والے اور یہ تفرقہ بازی پھیلانے والوں کا اگر ایک رتی برابر بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہوتا یا حدیث کے حوالے سے کوئی علم ہوتا تو کبھی بھی ایسا فعل جو ہے وہ سر انجام نہیں دیا جاتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ایسے بدبختوں کو، نالائقوں کو، کم بختوں کو ہدایت سلیم عطا فرمائے کہ جو جان بوجھ کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، لسانت پرستی کو عام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے موقع پر جب شریر اوباش لڑکوں نے آپ کے اوپر پتھر بازی کی تھی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی، تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کی تھی، بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی تھی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے مرتبے کو، رتبے کو جانتے نہیں ہیں۔ تو قصور بچارے ان عوام کا نہیں ہے کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، قصور اصل میں پیچھے اس گروہ کا قصور ہے جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے اوپر کاربن ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع نہ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ پرستی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو میری اس نعمت کو جو تمہارے اوپر میں نے کی تھی کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم ایک دوسرے کے آپس میں دشمن تھے، معمولی سی بات پر تمہارے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے، قتل و غارت ہوا کرتی تھی، معمولی سی بات پر یہ جھگڑے طویل مدت اختیار کر جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر الفتیں پیدا کی، محبتیں پیدا کی، نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کو تمہیں بھائی بھائی بنایا، بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اعمال کے اعتبار سے اتنے گر چکے تھے کہ بالکل جہنم کی دہلیز پہ تھے، اگر ہوا کا جھونکا آتا تو پھر جہنم کے اندر گر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ رب العالمین یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی، یہ صرف محض ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، خیر و برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو، اس میں غور و فکر کرو کہ میرے رب نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے، یا قرآن مجید میں کیا پیغام دیا ہے۔ یہ آیات کا نازل ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا۔ خیر بونس کے طور پر اس سے خیر بھی آتی ہے، برکتیں بھی آتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں، اس چیز کا انکار ہی نہیں ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ تہتدون تھا، تتفکرون تھا، یتفکرون تھا، یشعرون تھا، تشعرون تھا، یعقلون تھا، تعقلون تھا، کہ اس سے عقل حاصل کی جائے، غور و فکر کیا جائے، شعور حاصل کیا جائے۔ اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا یہ تھا۔ اب جو اصل مقصد تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور جو اصل مقصد نہیں تھا، جو بونس کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں ایسے بھی عطا کرنا تھا، آج میں اور آپ ہم اسی پر کاربن ہیں کہ قرآن کے ذریعے صرف اور صرف ثواب حاصل کیا جائے، خیر و برکت کے لیے کیا جائے، دکان کا افتتاح ہو، کاروبار کا افتتاح ہو تو قرآن مجید کے ذریعے سے کیا جائے، جب کوئی مردہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے پیچھے سال ثواب کے ذریعے کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک بونسی طور پر ہیں، حقیقی مقصد اس کا یہ نہیں تھا۔ حقیقی مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو۔ اس پیغام کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین ایک ذمہ داری عائد کر رہے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی ذمہ داری، جس کا کام صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منکرات سے بچائے، منکرات سے دور رہنے کی تلقین کرے، یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ ہے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کام کو کرنے والے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا بہت ہی مختصر وقت کے اندر۔ کام کون سا ہے؟ جو لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور خود اچھائی سے دور رہتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں لیکن خود برائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور ان میں سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، خود بھی اس کی پاسداری کرتے ہیں، خود بھی اس کی پابندی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ انی من المسلمین، میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے منع کرے، اور جو یہ کام کرے گا ان کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ کے ہاں عزت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ کام بہت آسان ہے، آج کے دور کے اندر تو انتہائی آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اگر اس فارمولے پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی کامیاب ہونے والوں کے اندر شمار ہو سکتے ہیں۔ آسان کس طرح ہے کہ جن جن بلائیوں کا آپ کو پتہ ہے، جن جن اچھائیوں کا آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے بھائی کو بتائیں، اپنے گھر میں بیوی، بچے، بہن، بیٹیاں، اپنے پڑوسی، ان سب کو ان اچھائیوں کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور جن جن برائیوں کا آپ کو پتہ ہے تو ان برائیوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنے طاقت سے، اپنی زبان سے ان چیزوں کو روکیں۔ اگر آپ ان برائیوں کو نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم ان برائیوں کے حوالے سے اپنے دل میں اس کے لیے نفرت ضرور رکھیں، برا ضرور جانیں۔ یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا کہ جو لوگ اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور منکرات سے منع کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ بہت ہی خوبصورت ترین آیت۔ دیکھیں اللہ رب العالمین انسان کی فطرت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے۔
کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے تفرقہ بازی کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے تفرقہ بازی کی۔ یا اللہ تفرقہ بازی کب کی؟ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ۔ ایک تو سر اختلاف اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی چیز کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس چیز کے بارے میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، آپ نے خود پڑھ لیا، دیکھ لیا، معجزہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ انکار کریں، اس کے باوجود آپ کہیں کہ میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو یہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم ایمان اس وقت تک لے کر آئیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اللہ کو نہ دیکھ لیں، یا ہم ایمان اس وقت لے کر آئیں گے کہ جب تک ہم قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ یہاں تک کہ مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کیسے کیسے اختلاف کیے، اعتراضات کیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فرمائش کی کہ یا اللہ، ہو سکتا ہے کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد یہ نان مسلم اسلام قبول کر لیں۔ اللہ نے کہا کہ کریں گے نہیں، لیکن پھر بھی تیری چاہت ہے تو اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ میرا کام ہوگا۔ اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند ایک دفعہ ٹوٹ کر دوبارہ جوڑا گیا ہے، اس کے اندر دراڑ پیدا ہوئی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چاند ایک دفعہ ٹوٹا ہے، اس کے بعد دوبارہ بنا ہے۔ اس چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھنے کے باوجود اور دوبارہ جڑتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان لوگوں نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اختلاف کیا، جبکہ ان کے پاس واضح طور پر حق آ چکا تھا، بینات جو ہے وہ آ چکی تھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ ذرا سمجھیں، جو لوگ اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتے ہیں اور تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا؟ لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں، یقین کریں ہم میں اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ کسی معاملے کے اندر ہم اختلاف پیدا کر سکیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں، ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ کا ذہن میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی خاص ہے، انتہائی اہم ہے، اور ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ آخری 5 سے 10 منٹوں کے اندر اس کی طرف میں لازمی طور پر آپ کا اشارہ آپ کو لے کر جاؤں گا، اور وہ صورت ہے سورہ ہمزہ۔ اس کا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور چونکہ جمعے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر اصلاح ہو، اپنی بھی اور ہم سب کی بھی۔ بہت توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ہمزہ ہے اور لومزہ ہے۔ جو ہمزہ ہے اور لومزہ ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یار یہ ہمزہ کیا ہے اور لومزہ کیا ہے؟ اس کی تشریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور اتنی خوبصورت تشریح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، ہر اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ جو ہمزہ کا شکار ہوتا ہے۔ ہمزہ کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے آنکھوں کے ذریعے سے کسی کی تذلیل کرنا، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی کو نیچا دکھانا، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی کا عیب ٹٹولنا، اشاروں کے ذریعے سے، یعنی کہ آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے کسی کو کمتر سمجھنا یا کسی کو سمجھانا کہ یار
یہ کاسٹ کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، یا پھر جسم میں کوئی اس کا فالٹ ہے اس اعتبار سے یہ کمزور ہے، آنکھوں سے اشارہ کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے نا، آنکھوں سے اشارے بازی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں نشاندہی کرنا ہو تو آنکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے آنکھوں کے اشاروں سے دوسروں کے عیب کو ٹٹولتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لو مزہ والے آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یہ لو مزہ والا آدمی کون ہے؟ کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر کوئی قدرتی طور پر پاؤں سے معذور ہے، اگر وہ عیب ہے اس کے اندر، یا پھر آنکھوں سے معذور ہے، یا پھر سننے سے معذور ہے، یا پھر کوئی بیماری اس کو لاحق ہے، تو اپنے باتوں کے ذریعے سے اور اشاروں کے ذریعے سے اس کے عیب کو ٹٹولنا، ایسے شخص کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو آنکھوں کے اشاروں سے یا پھر اپنی زبان سے کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں بیماریاں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور اس کے بعد ہلاکت کس شخص کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر گن گن کے رکھتا ہے کہ آج بینک بیلنس کتنا بڑھا، آج کتنا اضافہ ہوا، آج کتنی انکم آئی، اس کو گن گن کے رکھتا ہے، لیکن اس میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پڑوسی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دیگر مسلمان ہیں کہ جو اس کے امداد کے، جو اس کے تعاون کے مستحق ہیں، مال ہونے کے باوجود ان پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کے حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال 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 کرتے کرتے قبروں کو پہنچ آیا۔ تو افسوس اس بات پہ ہے کہ قبر کے اندر بھی اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آیا۔ قرآن نے کہا الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ یہ شاید یہ مال ہمیشہ رہے گا، اس گمان سے مال کو جمع کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ذات کے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ سورہ رحمان کا بیان ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر محیط چیز نے بھی فنا ہو جانا ہے، جیسے کہ آسمان اور زمین ہے، چاند اور سورج ہے، پہاڑ وغیرہ ہے، یہ ساری ایک بہت بڑی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں جن کی تباہ برباد ہونے کا تصور ہی انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی۔ تو مال کیا چیز ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سوچ کر مال جمع کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ختم ہوگا ہی نہیں۔ آپ سے پہلے قارون نکل پڑا، فرعون کو موت آ گئی، اور بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار جن کے پاس دولت کا اتنا انبار تھا کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا کہ دولت کتنی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خالی ہاتھ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کفن کے اندر اس لیے جیب نہیں لگایا جاتا کیونکہ قبر کے اندر کوئی مال و زر انسان کے کام ہی نہیں آتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے۔ ہم ان قریب انہیں حطمہ کے اندر پھینک دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کبھی فرصت ملے تو جو آخری پارے کی جو صورتیں ہیں، سورۃ النبا سے لے کے سورۃ الناس تک ایک روٹین بنائیں، ان میں سے ایک ایک صورت یا دو دو تین تین آیتیں کا ترجمہ تشریح لازمی پڑھیں، انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور کس انداز سے کیے ہیں۔ فرمایا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہم ان قریب ایسے لوگوں کو حطمہ کے اندر ڈالیں گے۔ اب یہ حطمہ کیا ہوتا ہے؟ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ بھائی گبول ٹون کے جو روشن ضمیر ہیں ان کو حطمہ کے بارے میں نہیں پتا، اس لیے کہا کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، سر ترجمہ کہہ رہا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کس کو کہا جاتا ہے، کس چیز کا نام ہے حطمہ؟ پھر اللہ نے خود ہی بتایا کہ حطمہ کسے کہا جاتا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اور اس بھڑکائی ہوئی آگ کو اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے، منسوب کیا ہے حطمہ کے ساتھ۔ اس کے بعد کہا کہ التی تطلع علی الافئدہ،
اور اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آگ ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہے انسان کے سینوں کے اوپر. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد مبددہ. اور یہ سیٹ اپ ایسا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر لمبے لمبے ستون ہیں اور وہ کمرہ چاروں طرف سے بند ہے. نہ کوئی ہوا کا جھونکا اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی ہوا کا جھونکا باہر جا سکتا ہے. چاروں طرف سے بند ہے. جو تشریح کی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایسا کمرہ ہے کہ جس کے اندر لمبے لمبے ستون ہیں اور وہ کمرہ چاروں طرف سے بند ہے اور اس کے اندر آگ کو بھڑکا دیا گیا ہے. آگ کو بھڑکا دیا گیا ہے اور وہ آگ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آگ کی طرف تشبیہ دی ہے کہ انہا علیہم مؤصدہ. ایسے لوگوں کو اس کمرے کے اندر بند کیا جائے گا کہ جس کمرے کے اندر آگ کی لپیٹ ہوگی فی عمد ممددہ، اور لمبے لمبے اس کے اندر ستون ہوں گے. اگر وہ ستونوں کو بھی ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ بھی جلے گا، اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جسم بھی جلے گا. اب سر یہ بدبخت لوگ کون سے ہیں؟ یہ بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کے متعلق اتنا دردناک قسم کی سزا اور اتنی تکلیف والی بات کی جا رہی ہے؟ آج کی تقریر کا خلاصہ بھی یہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو آنکھوں کے اشاروں سے اور اپنی زبان سے لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے. اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. یہ ان کے لیے یہ تیار کیا گیا ہے. بس یہ دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک، وہ آدمی کہ جو آنکھوں کے اشاروں سے یا پھر اپنی زبان سے کسی کے عیب کو ٹٹولتا ہے، کسی کے پیچھے لگتا ہے اور اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے جگہ جگہ پر، آنکھوں سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے اور اس میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے کمرے کے اندر ڈالا جائے گا کہ جس کمرے کے اندر آگ بھڑکائی بھی ہوگی اور اس کمرے کے اندر ستون ہوں گے، وہ وہاں سے باہر کسی صورت میں نہیں آ سکے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد آپ تمام احباب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کو بھی ان برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.